اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج آج ہم بات کریں گے بہت ہی زبردست نقش جو کہ سورہ بروج کا نقش سلیمانی ہے۔ اس نقش کی اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے۔ مزید اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا یہ جو نقش اور جو وظیفہ آج ہم کو آپ کو بتانے لگے ہیں، یہ ہر جائز حاجت انشاءاللہ چند ہی دنوں میں پوری ہو جائے گی، اور آپ کا کوئی مشکل کام ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ کوئی آپ کی زندگی میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی بھی مشکلات ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گی۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم ایک ایسے روحانی نقش کے بارے میں بات کریں گے جسے سورہ بروج کا نقش سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نقش بزرگوں کے آزمودہ روحانی اعمال میں شمار ہوتا ہے، اور یہ واقعی حقیقت ہے۔ یہ ایک تحفہ ملا ہوا ہے جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وظیفے کی شکل میں جو ہے نسل در نسل آگے چلتا رہا ہے۔ بڑے منصوب اور علماء سے یہ حاصل کیا گیا وظیفہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس نقش کی روحانی اہمیت اور اس کی جو وظائف ہیں اس پر بات کریں گے۔ اس کے آداب اور دعا کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ اسلام میں اصل بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ نقش تعویذ یا کسی بھی روحانی عمل کا بذات خود مؤثر سمجھنا درست نہیں، بلکہ اگر کوئی جائز روحانی عمل کیا جائے تو اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ سورہ بروج کے نقش پر ہم بعد میں جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ وظیفے کی بات کر لیتا ہوں۔ یہ وظیفہ جو آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ والا وظیفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے عنایت کیا گیا یہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 12 دن باوضو حالت میں 1200 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور جو بھی آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، باوضو حالت میں بیٹھ کر اور اپنے جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی مراد ہے، اس کو اپنے دماغ اور دل و دماغ میں رکھنا ہے، اور پوری جو ہے توجہ کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ آپ نے 12 دن مسلسل 1200 مرتبہ، یعنی کہ ایک دن میں آپ 1200 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عنایت سے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آگے ہم بات کریں گے سورہ بروج قرآن کریم کی ایک عظیم صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ایمان پر ثابت قدم رہنے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حق پر ڈٹے رہنے والوں کی کامیابی کا بیان موجود ہے۔ اس صورت کی تلاوت انسان کے دل میں اللہ پر یقین، صبر اور استقامت پیدا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے اہل علم اس کی تلاوت کو روحانی سکون اور اللہ کی قرب کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ روحانی روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سورہ بروج سے منسوب بعض نقوش کو لوگ جائز مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جائز حاجات کے لیے دعا، دل کا سکون، پریشانی میں اللہ سے مدد طلب کرنا، کاروبار میں آسانی کی دعا، رزق میں برکت کی دعا، دشمنوں کے شر سے اللہ کی حفاظت کی دعا، امتحان میں کامیابی کی دعا، اور رزق میں برکت کے لیے اور دشمن سے حفاظت کے لیے۔ یہ سب مقاصد اللہ سے دعا اور توکل کے ساتھ وابستہ ہیں، نہ کہ کسی نقش کی ذاتی تاثیر کے ساتھ۔ عمل کے آداب کیا ہیں؟ باوضو ہونا ہے، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، حلال روزی اختیار کیا کریں، کثرت سے استغفار کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں۔ روحانی اعمال کی قبولیت میں سب سے اہم چند چیزیں اخلاص اور اللہ پر کامل یقین ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے، بدعات اور غیر شرعی امور سے بچا جائے، ہر حاجت اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے، روحانی اعمال شریعت کے دائرے میں رہ کر کیے جائیں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔
بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ قرض جلد ادا ہو، کاروبار چل پڑے، روزگار مل جائے، اولاد کی مشکلات ختم ہو، گھریلو پریشانیاں دور ہوں۔ تو ان تمام ضروریات کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا، نماز، توبہ، صدقہ اور حلال اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی روحانی عمل کیا جائے تو وہ بھی انہی اصولوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اہم جو نصیحت ہوتی ہے میری ہر ویڈیو میں ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ کوئی بھی نقش یا تعویذ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر فائدہ نہیں دے سکتا۔ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی ہی رضامندی سے ہوتا ہے۔ جب آپ پورے خوشی و خضوع کے ساتھ ہمارے بتائے گئے وظائف اور نقش کو دیکھیں گے اور وظائف پڑھیں گے اور اللہ سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے مطالبات یا آپ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں۔ تو یہ جو آج کا نقش ہمارا سورہ بروج کا ہے، یہ نقش جو ہے آچھی چال سے لکھا ہوا ہے۔ اس آچھی چال کو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بڑی تفصیلاً جو ہے وہ بیان کیا ہے، بتایا ہے۔ اور جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، یہ نقش آچھی چال کہلاتی ہے۔ اس آچھی چال کو آپ نے اسی طرح سیم ٹو سیم کسی کاغذ پر اتار لینا ہے۔ یہ اچھی چال جو ہے 16 خانوں پر مشتمل ہوتی ہے، 4 کالم 4 رو کے حساب سے۔ اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہر خانہ نمبر سے ظاہر کیا ہو گیا ہے، ترتیب ایک نہیں ہے، مختلف ہے، لیکن آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے۔ اچھی چال میں پہلا خانہ یہ کہلاتا ہے، دوسرا یہ پر کیا جاتا ہے، تیسرا یہ خانہ پر کیا جاتا ہے، پھر یہ چوتھے نمبر پہ، یہ 5ویں نمبر پہ۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے نقش لکھنا ہے جو سورہ بروج کا ہے، جو ابھی ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے۔ تو یہ اچھی چال آپ نے اپنے پاس سیو کر لیں، یعنی کہ کسی کاغذ پر اسی طرح سے اتار لیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نقش کی جانب۔ یہ سامنے جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سورہ بروج کا نقش سلیمانی ہے اور ہر طرح کی حاجت کے اور مشکلات کے لیے بہت ہی مجرب نقش سلیمانی ہے۔ اب اس نقش کو لکھنے کے لیے آپ نے اسی طرح جو میں نے شرائط بتائی ہیں اسی شرائط پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور ویڈیو آپ غور سے سنا کریں، پوری ویڈیو لفظ بلفظ دیکھا کریں، سنا کریں، پھر اس کے اوپر عمل کیا کریں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سفید کاغذ لینا ہے، کالی سیاہی لے لیں یا زعفران لے لیں۔ تو آپ نے 16 خانے بنا لینے ہیں۔ 16 خانے بنانے کے بعد سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ اچھی چال میں دیکھیں کہ آپ کا پہلا خانہ یہ بن رہا ہے۔ یہ 16 خانوں میں پہلا خانہ دیکھیں یہ ہے، تو اس کی عدد بنے گے 8031۔ تو آپ 8031 جو ہے اس خانے میں ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا اچھی چال میں دوسرا خانہ یہ بن رہا ہے، 8032 یہ اس کی عدد ہے۔ تو آپ یہ دوسرے خانے یہ اس خانے والے میں 8032 ڈال دیں۔ پھر آپ اس میں دیکھیں گے تیسرا اچھی چال میں یہ خانہ بنتا ہے، تو اس کی عدد لے لیں 8033۔ تو یہ آپ کے 3 خانے پورے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ چوتھے خانے پہ آ جائیں 8034۔ تو یہ آپ چوتھے خانے میں ڈال دیں اس والے میں۔ پھر یہ 5ویں پہ دیکھیں 8035، یہ آپ کے 5 ہو گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے چھٹے خانے میں، چھٹا خانہ آپ کا یہ بن رہا ہے، تو یہ چھٹے خانے میں 8036 ڈال دیں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے اس خانے میں، یہ آپ کا 7واں خانہ ہے 8037۔ اس کے بعد 8واں خانہ آپ کا یہ بن رہا ہے 8038۔ تو اسی ترتیب کے لحاظ سے آپ نقش کو بنانا شروع کر دیں۔ جب آپ کا نقش کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو آپ خوشبو لگائیں، خوشبو لگانے کے بعد موم جامع کر لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں، گلے میں ڈال لیں یا سیدھے بازو میں باندھ لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے کوئی اپنی حیثیت کے مطابق میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے۔ جب اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے آپ نے جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے مولانا تھانوی صاحب کا، تو وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 7 یا 12 دن کے اندر اندر آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا، جو بھی مشکلات ہوں گی، کوئی بھی رکاوٹیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور پورا ہوگا۔ چاہے وہ دکان کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، امتحانی معاملات ہیں، رشتوں کے معاملات ہیں، نوکری کے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور یقین اور توکل جو ہے اللہ کی ذات پہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کر فرمائیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔